وہ میرے پاس کیسٹ بھی موجود ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے خاندان کا سارا یہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔ الحمدللہ اس خاندان کے چشم و چراغ موجود ہیں، نہ ان حضرات نے اس علاقے میں کسی فتنے کو آنے دیا، اور نہ ان کے اخلاق انشاءاللہ کسی فتنے کو آنے دیں گے۔ حضرت کی خدمت میں کچھ چونکہ چٹیں آئی ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں حضرت ان کا جواب ارشاد کریں۔ جی، جو پہلی چیز ہے کہ مولانا صاحب یزید کے بارے میں حدیث میں جنتی کہا گیا، پھر وہ فاسق کیسے؟ یہ صریح جھوٹ ہے، کسی حدیث میں یزید کو جنتی نہیں کہا گیا۔ غازیان مدینہ کیسر کو جنتی کہا گیا، اور وہ بھی جو پہلے حملہ کریں کہ چوتھے درجے پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے کے زور پہ یا گن پوائنٹ پہ اس کو بھیجا تھا، یہ تو جانے پہ بھی تیار نہیں تھا۔ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ اپنی بیوی کے ساتھ شعر پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جب کہ قسمت دنیا کے محاذ پہ مجاہدین مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، میرے پاس اپنی بہترین سلامہ اپنی بیوی اچھی خوشبو لگانے والی موجود ہے، مجھے کیا پریشانی ہے وہ کس گھاٹی میں اتر رہے ہیں جبکہ میں تو مزے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو پھر زبردستی اس کو بھیجا تھا، یہ تو دلی طور پہ جانے پہ بھی تیار نہیں تھا۔ یہ تو مغفور کا وعدہ مغفرت باعتبار ذنوب سابقہ پہلے گناہوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعد والے گناہوں کا اگر کوئی جو ہے وہ مغفرت بائی نیم ہوتی پھر تو بات تھی۔ بائی نیم مغفرت جو عشرہ مبشرہ اور حسن حسین اور فاطمہ کے لیے ہے، اور اس کے لیے نام لے کر اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات کو خواب میں دیکھا رہی تو قلباً ابقى فی المنام، میں نے رات کو خواب کو چتکبرے کتے کو دیکھا یلدغ فی دماء اہل بیتی، جو اہل بیت کے خون میں اپنی زبان سے چاٹ رہا، اور جو شمر تھا جو چتکبرے رنگ کا تھا، اور اس نے حضرت حسین کو شہید کیا اور اسی یزید کے کہنے پہ شہید کیا۔ اب لال مسجد کی بچیوں کا قاتل کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ مشرف نے تو وہاں ایک گولی بھی نہیں چلائی، جب اس کے دور حکومت میں اس کے کہنے پہ قتل عام ہو رہا ہے تو قاتل اسی کو کہا جائے گا۔ اگر یہ فوجیں بھیج رہا ہے، بھیج کر ان کا محاصرہ کر رہا ہے، شہید کروا رہا ہے، پھر کہے میں قتل میں شریک نہیں تھا، تو اتنا یہ بچہ دودھ پیتا نہیں تھا کہ فوجیں بھیج کر سے پتہ ہی نہیں میں کیا کرتوت کر رہا ہوں۔ یہ غیر مقلدین کا مختصر سا تعارف کروائیں۔ غیر مقلدین کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ٹرالیاں چلتی ہیں ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا ہے؟ پاس کر کا مطلب ہے اگر آپ کے انجن میں طاقت ہے تو ٹرالی ٹریکٹر اپنا آگے لے جاؤ، ہمت ہے، اگر نہیں ہے تو پیچھے پیچھے آرام سے چلتے ہیں۔ لیکن ایک فورڈ ٹریکٹر یا آئی ایم ٹی ہوتا ہے جس سے نہ پاس ہوتا ہے نہ برداشت ہوتا ہے، وہ ہارن پہ ہارن مارتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد۔ اب اگر تم مجتہد ہے، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو اپنی استعداد پیدا کرو اور فقہاء کرام سے آگے چلے جاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ کوئی نبوت تھوڑی ہے کہ 4 اماموں تک بند ہے اور کوئی امام بن نہیں سکتا، تم کرو ہمت، دنیا کے سارے مسائل کا ایسا فقہی مسائل حل کرو جیسے ان 4 اماموں نے کیے ہیں، تو آگے بڑھ جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کوئی نبوت نہیں ہے، بڑھ جاؤ آگے۔ آگے نہیں بڑھ سکتے تو پھر پیچھے پیچھے چل پڑو، اب نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے چل سکتے ہیں، ہارن پہ ہارن مارنے ہیں۔ تو یہ ہارن مارنے والی پارٹی کو غیر مقلد کہتے ہیں، نہ جو مجتہد ہوتے ہیں نہ مقلد ہوتے ہیں۔ جب قیامت کے دن لوگ کہیں گے لو کنا نسمع، کاش ہم خود کسی کی مان لیتے اور ناقلو یا خود جان لیتے۔ یزید نے حسین کو قتل نہیں کروایا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نہیں یہ پانچتن پاک ہے نا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور کس نے قتل کروایا ہے؟ بے حسین رضی اللہ تعالیٰ خودکشی کی تھی وہاں پہ، فوجیں اس نے بھیجیں، سارے کرتوت اس کے ہیں۔ اب اس طرح پردے ڈالنے سے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیا صحابہ میں مماتی عقیدہ والا کوئی صحابی تھا؟ صحابہ کو چھوڑو 1957 سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، صحابہ کو چھوڑو 1957 سے پہلے بھی کوئی مماتی نہیں تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ پوری اہل سنت والجماعت میں سے 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ 1957 سے پہلے اس عقیدے پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سب سے پہلے اس عقیدے پر اختلاف جو ہے خیر الناس میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری مرحوم نے کیا، جو ہے ان کے اختلاف کے بعد یہ مسئلے جس نے زور پکڑا اور لوگ حیات النبی کو انہوں نے منکر کیا۔ یہ پیچھے ایک بہت بڑی کی گیم ہے، ورنہ امت مسلمہ کا تو وہی عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے قرآن پاک کو دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تیری آخرت دنیا سے بھی اچھی ہوگی۔ آخرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ صفحہ 315 پہ حدیث ہے، فرمایا ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے آخرت آپ کی دنیا کی زندگی سے بھی کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ فرمایا تنام عنایا ولا ینام قلبی، دنیا میں میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا، قبر کی زندگی اس سے بھی بہتر ہوگی، نہ نبی کی آنکھ سوئے گی نہ نبی کا دل سوئے گا۔ اور مسلم شریف صفحہ 268 دوسری جلد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مررت علی موسیٰ لیلۃ الاسریٰ بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی یہ بتایا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے تو کوئی صحابی مماتی ہو سکتا ہے؟
اب اور مسند نبی علیہ مسند جلد 6 صفحہ 147 پہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حیاؤن فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب پیغمبر یہ فرمائے تو کوئی صحابی مماتی نہیں ہو سکتا۔ سوال پھر آپ پر جرا کریں گے اس کی سند میں فلاں ایک راوی کھڑا ہے، وہ راوی ضعیف ہے، اس لیے بھئی عقیدے کا مدار اسناد پر نہیں ہوتا، جو عقیدہ تواتر سے ثابت ہو تواتر سند سے مستغنی ہوتا ہے۔ اگر غیر پر جرا ہو لاکھ جرا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نظم المتناثر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات یہ امت کا متواتر عقیدہ ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو اس کی سند سے باس نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بعض بات ایک چیز صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوتی ہے لیکن وہ تواتر کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، قرآن پاک ہمارے ساتھ اس کی سند ہے، سند نہیں ہے لیکن تواتر ہے، تو تواتر کے ساتھ قرآن میں ملا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہے قرآن پاک میں یا نہیں؟ اس سے آگے اور کون سا لفظ ہے؟ اب قرآن جبکہ بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ یہ لکھا ہے تبت یدا ابی لہب وتب وقد تب، اب ہم وقد تب پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں، بخاری میں موجود ہے، لیکن صحیح سند لاکھ ہو جتنی بھی صحیح ہو، لیکن چونکہ تواتر جو قرآن کا چلا آ رہا ہے وہ تبت یدا ابی لہب وتب تک ہے، وقد تب قرآن میں نہیں ہے۔ بخاری کی صحیح حدیث کو ہم نہیں لیں گے، ہم قرآن کو لیں گے، صحیح سند ضرور ہے لیکن چونکہ تواتر کے مقابلے میں اس لیے نہیں لیا جائے گا، پتہ چلا تواتر کے مقابلے میں سند پر بحث نہیں کی جاتی، اگر کوئی سند پر بحث کرتا ہے تو اس کے اوپر والی منزل کرائے کے لیے خالی ہے۔ آپ کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، سپاہ صحابہ کے ساتھ، یہ تو ایسے ہے کوئی یہ کہے آج رات ہے یا رات کے 8 بجے بھی، آج جو ہے وہ جمعرات ہے یا آج رات کی سردی ہے بھی، سپاہ صحابہ تبلیغی جماعت یہ کوئی الگ الگ جماعتیں ہیں بھی، دین کی خدمت کرے ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والی ساری جماعتیں اور ساری ہماری ہیں۔ جو بھی اہل حق سے تعلق رکھتا ہے وہ 1000 خامیوں کے باوجود بھی ہمارا ہے، اور جو اہل حق سے تعلق نہیں رکھتا وہ 1000 خوبیوں کے باوجود بھی ہم اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ جو اہل حق سے تعلق نہیں رکھتے، تبلیغی جماعت اہل حق ہے، سپاہی صحابہ اہل حق ہے، جمعیت علماء اسلام اہل حق ہے، یہ ساری ہماری جماعتیں ہیں، خدا میں اہل سنت جماعت اہل حق ہے، یہ ساری ہماری جماعتیں ہیں، ہم ان سب کے ہیں، ان کا ہمارا اپنا۔ ہمارے استاد محترم مولانا سبحان صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا جو اپنا ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا فروعی اختلاف ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ اصولی اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے، ہمارا دوسروں سے اصولی اختلاف ہے، اپنوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سپاہ صحابہ بھی ہماری ہے، تبلیغی جماعت بھی کن کی ہے؟ ہماری ہے، یہ ہمارے ہی ہیں اور ہم ان سے علیحدہ نہیں ہیں، سپاہ بھی ہماری، تبلیغی جماعت ہماری۔ اس طرح کا سوال کرنا ہی غلط ہے، یہ سب ایک عقیدہ اہل سنت و جماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں ہم یہ سارے شعبے چاہے سپاہ ہو، جمعیت ہو، مدارس ہو، خدام ہو، یہ سارے شعبے آپس میں رفیق ہیں، حریف نہیں ہیں، مد مقابل نہیں ہیں، سارے شعبے آپس میں کیا ہیں؟ رفیق ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جامع صفات تھے، وہ ایک ہی وقت میں غازی بھی تھے، دائی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مجتہد سارا کچھ تھے، لیکن ہمیں اب وہ طاقتیں باقی نہیں رہی۔ اللہ نے اہل حق کے شعبوں میں تقسیم کر دیا کہ میرے دین کے سارے شعبے زندہ رہیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اللہ نے علماء دیوبند کو چنا، جہاد کے لیے بھی اللہ نے علماء دیوبند کو چنا، ناموس صحابہ کے دفاع کے لیے بھی اللہ نے علماء دیوبند کو چنا، اور ناموس فقہا کے دفاع کے لیے بھی اللہ نے علماء دیوبند کو چنا۔ ہمیں فخر ہے اللہ سارے شعبے علماء دیوبند سے ہی جو ہے وہ زندہ کروا رہا ہے، ہم اس پر شرمندہ نہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ حضروں میں رہ کر غیر مقلدین کے خلاف تیاری ہو سکتی ہے، اگر ہے تو وہ کیوں؟ یہ غیر مقلد سٹیٹ ہے، یہاں پر تیاری نہیں ہو سکتی۔ یہ غیر مقلد کی سٹیٹ تو نہیں ہے کہ حضروں میں رہ کر تیاری نہیں ہو سکتی۔ حضروں والے یہاں سے جان چھڑا کر بھاگے پھر رہے ہیں، افسر بوتے میں ساتھ چھپائے پھر رہے ہیں، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں حضروں میں رہ کر کام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیسی عجیب بات ہے۔ حق کا کلمہ ہر جگہ پر بلند ہو سکتا ہے، ہم نے حق کا دین کی خدمت کرنی ہے، جو بھی ملحد ہو، غیر مقلد بانی کا کوئی بھی ہو، جو بھی نبی کی سنت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ جہاں پر بھی ہو ہمارا اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہر جگہ پر اس کے مقابلے میں کام کیا جائے گا۔ یہ کوئی آپ مکی دور سے نہیں گزر رہے کہ جہاں پر اذان پر بھی پابندی ہوگی، یہ مکی دور نہیں ہے، بہت کھل کر کام کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب یہ لوگ اپنی خباثتیں کرنے میں تاخیر نہیں کرتے، تمہارے جہاں سے پہلے حدیث رسالہ نکلتا ہے اور اس رسالے کے اندر جو تبرہ کیا جاتا ہے اسلاف علماء دیوبند سے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ کہاں پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہیں مفلور مکی لکھا ہے، کہیں فلاں کو فلاں لکھا ہے، اشرف علی تھانوی کو اشرف علی لکھا ہے، اور حضرت حسین مدنی کو ٹانوی لکھا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو آپ یہاں پر بیٹھ کر کیوں کام نہیں کرتے؟ کھل کر کریں، پریشان ہونے کی انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ایک شیعہ مجتہد میں سوال کرتا ہے کہ حضور کے جنت میں کون سے صحابے تھے؟ میرے حضور کی آپ سمجھے کہ ملک دار ہے اتحاد کا
مواد لٹریچر منگوانے کا حضور میں کوئی ہے تو بتا دیں۔ جی اتحاد کا اگر آپ نے اہل سنت والجماعت، یہ اتحاد ہماری ایک علمی میدان کا نام ہے، یہ کسی خاص جماعت کا نام نہیں، یہ ذہن میں رکھیں نہ، یہ ساری جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں۔ آپ دیکھیے بریلویت کا مسئلہ تھا، استاد محترم نے اس پر کتاب لکھی، فرقہ بریلویت پاک و ہند کا علمی اور تحقیقی جائزہ، اور بریلویت پر اہل حدیثوں پر کتاب لکھی، فرقہ اہل حدیث کا تحقیقی جائزہ۔ جماعت المسلمین پر بھی کتاب چھپ کر آ رہی ہے۔ اس طرح شیعہ نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، اور اس کا نام تھا تاریخی دستاویز۔ شیعہ نے اس کا جواب لکھا تھا تحقیقی دستاویز، اس کا جواب استاد محترم نے لکھوایا ہے ایمانی دستاویز۔ یعنی اہل حق کے کسی بھی شعبے کو علمی میدان میں اتحاد یتیم نہیں رہنے دیتی۔ علمی میدان میں جس شعبے میں بھی ضرورت پڑے آپ کو انشاءاللہ مواد ملے گا۔ آپ اس سلسلے میں ہمارے شاگرد بھی ہیں، مولانا عمر صاحب موجود ہے باہر، ان کا نمبر میرا خیال آپ حضرات لکھ لیں، آپ حضرات کو ضرورت پڑے گی اتحاد کا لیٹر جی ہاں، اس مدرسے سے بھی ان کا نمبر مل سکتا ہے، اور لکھنا چاہیں تو لکھنا ہو سکتا ہے، بعد میں ساتھی جو ہے وہ نام ملاقات ہو، یہ ان کا نمبر لکھ لیں، یہ 0313 51 98 787 0313 51 98 کے جنازے میں کون سے صحابی تھے؟ کہہ رہے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھی اس جگہ پر موجود نہیں تھے، آپ کون سا ویڈیو بنا رہے تھے کون کون سے جنازے پر تھے؟ دیکھنا تو تاریخ اور حدیث میں ہے۔ اگر صحابہ جنازے پر موجود نہیں تھے تو کیا بعد والے تابعین نے آ کر جنازہ پڑھا؟ جنازہ پڑھا ہی صحابہ نے ہے، صحابہ ہی جنازہ پڑھتے رہے، صرف باجماعت جنازہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا امام کوئی نہیں تھا۔ صحابہ آتے تھے اور 10-10 5 کی جوڑی حجرہ عائشہ میں آ کر درود و سلام پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہی تو تھے، اور کوئی باہر سے ڈاؤن لوڈ ہوئی کوئی نئی مخلوق نہیں تھی۔ یہ شیعہ مجتہد کا سوال اپنی جہالت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حضرت کی درخواست کو قبول فرمایا اور تشریف لائے۔ اللہ تمام کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا یا واسع الفضل اغفر لنا۔ یا اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر، چھوٹے بڑے صغیرہ رمضان سالات سب معاف فرما، اپنے کرم اور معاملہ فرما، میرا صغیرہ کبیرہ گناہ اپنے وقت پر خاتمہ ایمان کامل فرما، اپنے وقت پر یا اللہ خاتمہ ایمان کامل فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رہنا۔ یا اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمیں ہمارا مدرسہ قاسمیہ کی یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما، اس کے طرفا کو کامیاب و کامران۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته جزاك